السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تقدیسات کے معزز و مطہر و معلا کلمات
جو اس کائنات کا خالق و مالک و رازق و مدبر ہے، جو اس کائنات کا پالنہار الہ العالمین رب العالمین ہے، آنگین تلاتداد درود و سلام ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبینا فی الدنیا و نبینا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کی یہ شان ہے کہ اس کا پیدا ہونا اور اس کا نبوت و رسالت اور اس کا نبی بننا دونوں ہی مبارک ہیں۔ نبی کا آنا بھی باعث برکت اور نبی کا نبی اور رسول ہونا بھی باعث برکت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق ارض و زمانے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا جو انہوں نے جھولے میں بولا تھا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہا میرے رب نے مجھ کو بڑا ہی مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ شان والے اور سب سے زیادہ مقام والے اور عظمت والے اور رفعت والے ہیں، تو آپ ان تمام انبیاء سے زیادہ برکت والے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا، وہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو آپ کے گود میں لینے سے اللہ تبارک و تعالی نے میری چھاتی کو دودھ سے بھر دیا۔ وہ جو غربت کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے دودھ کی قلت کا شکار تھی، یہ آپ کی برکت تھی کہ جیسے ہی میں نے آپ کو اپنی سواری پہ بٹھایا، وہ سواری جو سب سے سست تھی، لاغر اور کمزور تھی، وہ سواری دوسری دائیوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی۔ یہ آپ کی برکت تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہماری وہ بکریاں جو دودھ دینے سے عاجز آ چکی تھی، جن کے دودھ خشک ہو چکے تھے، آپ جب ہمارے گھر میں آئے تو تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ آپ کی برکت تھی۔ کہا ہمارے علاقے میں قحط تھا، قحط، جب آپ گئے تو ہماری بکریوں کے لیے ہر طرف سرسبزہ ہو گیا، گھاس عام ہو گیا اور ہماری بکریاں خوب سیر ہو کر آتی اور موٹی تازی ہو گئی۔
یہ برکتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوتا رہا جب تک محمد علیہ السلام ہمارے پاس رہے۔ تو نبی کا پیدا ہونا یہ باعث برکت ہے امت کے لیے۔ نبی کا پیدا ہونا اور نبی اور رسول بننا دونوں ہی مبارک ہیں۔ آپ بڑے ہوئے تو آپ جب بڑے ہوئے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ سردار عبد المطلب کے پاس آئے اور آ کر کہا آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ چنانچہ عبد المطلب نے محمد علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 6 سال کے قریب تھی، اور آپ کو بھی ساتھ لیا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے حضور دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اپنی رحمت کی بارش کو برسایا۔ نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ بڑا ہی مبارک ہے، آپ باعث برکت تھے امت کے لیے۔ پھر جب اور بڑے ہوئے تو بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو رکھنے کے معاملے کے اوپر جھگڑا پڑ گیا۔ ہر قبیلہ اور ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی دیوار کے اندر حجر اسود کو ہم رکھیں اور یہ شرف ہمیں ملی۔ چنانچہ قریب تھا کہ لوگ اس قدر الجھتے کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی اور حرم مکی خون سے لت پت ہو جاتا۔ اسی دوران کسی صاحب شعور عقل مند بندے نے یہ مشورہ دیا کہ ہم آج انتظار کریں گے، صبح سب سے پہلے جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صبح دیکھا گیا تو سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت آپ ابھی نبی نہیں تھے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو تمام کے تمام سرداران قریش نے کہا ھذا صادق و امین، یہ صادق ہیں، امین ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے اندر آپ نے حجر اسود کو رکھا، اور پھر تمام قبیلوں کے سرداروں کو آپ نے حکم دیا اس چادر کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اس چادر کو اٹھایا، آپ نے وہ چادر سے حجر اسود کو لیا اور بیت اللہ کی اس نکر کے اوپر رکھ دیا۔ تمام کے تمام سردار بھی خوش ہو گئے، اور آپ کی برکت سے جو معاملہ قتل و غارت تک پہنچ چکا تھا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا، آپ کا وجود امت کے لیے باعث برکت تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا، آپ کی یہ برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ جس امت کے اندر آپ ہوں، جن لوگوں کے اندر آپ ہوں، اور اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرے۔ آپ کے وجود کی یہ برکت ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں گے اس قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر خصوصی رحمت تھی، شفقت تھی کہ اللہ نے آپ کو بڑا ہی بابرکت بنایا۔ نبی علیہ السلام اس قدر بابرکت تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے بالوں سے برکت لیا کرتے، کئی دفعہ آپ کے وجود سے برکت لیا کرتے، اپنے جسم کو نبی کے جسم سے لگا کے برکت لیا کرتے، کبھی آپ کے وضو کے پانی سے برکت لیا کرتے، کبھی آپ کے تھوک سے برکت لیا کرتے، کبھی آپ کے پسینے سے برکت لیا کرتے، اور کبھی نبی علیہ السلام کے پاس آ کر آپ سے دعائیں کروا کے برکتیں لیا کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی بابرکت بنایا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے ہمیں نوازا ہے. ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد و گرد رب کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتے ہیں. اتنی رب کی نعمتیں ہیں، اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. تمہارے حساب و کتاب ختم ہو جائیں گے لیکن میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی رب کی نعمتیں ہیں، اتنی رب کی اس امت کے لیے نوازشات ہیں، لیکن رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی تو احسان کیا، میں نے تمہیں کام دیے تو احسان کیا، میں نے بولنے کے لیے زبان دی تو احسان کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، کھانے کے لیے میں نے تمہیں دانت دیے، منہ دیا، نگلنے کے لیے حلق دیا، ہضم کرنے کے لیے معدہ دیا. کبھی رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیزیں دے کر تمہارے اوپر احسان کیا. ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پہ رب نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ رب العالمین نے 14 پارے میں اعلان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ عَامِلَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. ایک بستی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بستی یہاں سے مراد مکہ کی بستی ہے. مکہ والوں کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ بستی بڑی ہی مطمئن اور امن کے اندر تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، دنیا کے ہر کونے سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں سے. تو دنیا کے کونے کونے سے اس شہر کے اندر پھل آ رہے تھے، رزق آ رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا، سب سے بڑی نعمت سے نوازا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا انکار کر دیا. وہ سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول بن کے ان کے اندر آنا تھا. رب العالمین نے اس نعمت کے اوپر کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب انہی میں سے ایک رسول انہی کی جانوں میں سے مبعوث کر دیا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس رسول کی آمد سے قبل، اس کے نبی اور رسول کے بننے سے قبل، یہ تمام کے تمام لوگ کھلم کھلی گمراہی کے اندر تھے، ضلالت کے اندر تھے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. آپ کا آنا تھا، آپ کا آنا انسانیت کے اوپر احسان عظیم ہے رب العالمین کا. اور یہ احسان اس لیے تھا کہ جو انسانیت حوانیت کا منظر پیش کر رہی تھی اسے انسان بنا دیا، اسے انسانیت کے معنی بتلا دیے گئے. وہ انسان جو اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ زندہ درگور کر دینے والے تھے، ان درندہ صرف لوگوں کو انسان بنا دیا. وہ لوگ جو عورت کو درندوں کی طرح نوچنے والے تھے، اس عورت کی عزت کی حفاظت کر کے اس کو چار دیواری کے اندر محفوظ کر دیا، اور اس کو عزتوں سے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے رتبے سے نواز دیا. چوروں اور ڈاکوؤں کو آپ آئے تو انہیں محافظ اور نگہبان بنا دیا گیا. شراب کے عادیوں کو جنت کے چشموں کا وارث بنا دیا گیا. زناکاروں کو عزتوں کا رکھوالا بنا دیا گیا. بت پرستوں کو ایک رب کا بندہ بنا دیا گیا. ایک
خود نہ تھے جو رہبر، وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ جو انسانیت مردہ ہو چکی تھی، جن کے ضمیر مر چکے تھے، ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور انہیں اسلام کی حقیقی اور ہدایت کے حقیقی راستے سے آپ نے منور کر دیا اور انہیں اس حقیقی معنوں میں نبی علیہ السلام نے انسان بنا دیا۔ آپ جب اس کائنات میں آئے تو آپ نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے، بتوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کا بندہ بنا دیا اور ایک رب کا غلام بنا دیا۔ وہ انسان انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا جس کو اپنے خالق و مالک کی پہچان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ فرمایا ہم جنوں سے، انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس دل ہیں، یہ سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، گویا یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتا ہے جانور کو تو پھر اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، یہ مجھے چارہ ڈالنے والا ہے، یہ مجھے کھانا دینے والا ہے، اسے اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن انسان یہ اس قدر گر چکا تھا کہ یہ اس نے اپنے خالق و مالک کی پہچان ہی گم کر بیٹھا۔ آپ نے اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم جہنم کی گہرائی کو بھر دیں گے، وسیع و عریض جہنم کو بھر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ آئے تو آپ نے لوگوں کو اللہ کا تعارف پیش کیا ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد تھا کہ انسان جو وعدہ تو خاک کے ارض و سما سے عالم ارواح کے اندر کر کے آیا ہے، اس وعدے کے اوپر دوبارہ قائم اور دائم ہو جا۔ تیرا رب کے ساتھ وعدہ ہے، تو رب سے یہ عہد و پیمان کر کے آیا ہے کہ تو میرا خالق، تو میرا رازق، تو میرا رب ہے، تو میرا الہ ہے۔ میں عبادت کروں گا تو تیری کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کروں گا۔ اس عہد کو، اس وعدے کو انسان بھول چکا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے رب العالمین کا تعارف کروایا اور کہا قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہا میری طرف صرف رب نے اسی لیے وحی کی ہے کہ میں تم کو بتلاؤں تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم میری اس بات پر ایمان لانے والے ہو؟ کیا تم میری اس بات کو قبول کرنے والے ہو؟ دوسرا مقام رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب ان سے کہیے انما انا منذر، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، مجھے رب نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، مجھے تمہیں تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، شرک سے ڈرانے والا، شرک کی قباحتوں کے بارے میں تمہیں بتلانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، فرمایا رب کے علاوہ ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، قہار ہے، سخت ہے، جابر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تیسرا مقام رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں آپ کو بھی اسی لیے بھیجا۔ آپ سے قبل جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ہر ایک کے آنے کا مقصد یہی تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے بندے رب کی بندگی کرنے لگ جائیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیں، طاغوت سے دور ہو جائیں۔ طاغوت کیا ہے؟ کہ جو چاہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی اس عبادت کے اوپر خوش ہو، فرمایا وہ طاغوت ہے۔ چوتھا مقام رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ہر ایک کے آنے کا مقصد یہ ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے،
میں افسوس کی بات ہے کہ امت میلاد النبی کو تو منا رہی ہے، نبی کے آنے کو تو مان رہی ہے، لیکن نبی کے آنے کے جو مقاصد تھے ان تمام مقاصد کو بھول چکی ہے، ان سے روگردانی کر چکی ہے، جبکہ میرے نبی جس مقصد کے لیے اس کائنات میں آئے آپ نے ان تمام مقاصد کو پورا کیا ہے۔ پہلا مقصد جو میں بیان کر رہا ہوں کہ رب کی توحید کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، تو آپ نے اس مشن کو پورا کیا، آپ نے اس مقصد کو پورا کیا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے آپ کے جسم سے لہو بھی بہا ہے، آپ کے دندان مبارک کو شہید بھی کیا گیا ہے، آپ کو طعن و تشنیع بھی کیا گیا، آپ کو گالی گلوچ بھی کیا گیا، آپ کو مجنون اور دیوانہ بھی نعوذ باللہ کہا گیا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی گرا دیے گئے، لیکن آپ اپنے اس مشن سے باز نہیں آئے، اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا اور رب کی توحید کو رب کی زمین کے اوپر نافذ کر دیا۔ اور فتح مکہ پر آپ نے بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے رب کے گھر کو جو رب کی توحید کے لیے بنایا گیا تھا، رب کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، اس گھر کو خالص رب کی بندگی کے لیے وقف کر دیا، تمام بتوں کو نکال کے توڑ دیا، اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا، فرمایا علی تجھے ایک مشن دے رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں تیرا یہ کام ہے کہ تو اللہ تذا تمثالا الا طمستہ، کوئی معزز تصویر تجھے نظر آ جائے، کوئی معزز مورتی تجھے نظر آ جائے، اس کو توڑ دو، اس کو مسح کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی قبر عزت والی تجھے نظر آئے، کوئی معزز قبر تجھے نظر آئے جس کی لوگ اس کو احترام کر رہے ہوں، اس کو بس کر دو، کوئی قبر تجھے ایک برش سے اونچی نظر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ مشن جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، اور آپ نے اپنے شاگرد اسد رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، کہا یہی مشن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور یہی مشن میں تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی جب زندگی کے آخری لمحات میں تھے تو اسی مشن کی تکمیل کر رہے تھے، اور آپ نے کہا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وصالحیہم، ایک روایت میں صالحین کے لفظ بھی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے تو آپ شرک کے خاتمے کے لیے آئے، بندوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکالنے کے لیے آئے، لیکن آج امت نبی کے آنے کا جشن تو مناتی ہے، لیکن جو مشن میرے نبی لے کے آئے تھے اس مشن کو ہم نے پسے پچھڑ ڈالا ہوا ہے۔ قبروں کی کمائیاں ہو رہی ہیں، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، درباروں پہ لوگ نظر و نیاز دیتے جا رہے ہیں، جو کام میرے رب کے لیے خاص تھے آج ہم نے وہ امت کے لیے کیے ہوئے، آج ہم نے وہی کام اللہ کے ولیوں کے لیے کیے ہوئے نبیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے کام جو اللہ کے لیے جائز ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہیں۔ میرے نبی اپنی زندگی کی آخری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کر رہے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ لوگ نظر و نیاز نہ دیں، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے اور آپ کی قبر کو بت بننے سے اللہ نے بچا لیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں تو قبروں کے بارے ہیں، یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں، یہاں میرے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، وثن یعبد، ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ کی قبر کی اللہ نے حفاظت فرما لی اور لوگوں کو آپ کی عبادت سے دور کر دیا۔ اللہ نے آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا میرے نبی نے اس مشن کی تکمیل کی ہے، لوگوں کو توحید کا درس دیا۔ پہلا مشن میرے نبی کا دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ رب کی زمین پر رب کی توحید کو نافذ کر دیا جائے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس مشن کو جاری و ساری رکھا اور اس مشن کی تکمیل کی ہے۔ دوسرا مقصد اس کائنات میں آنے کا آپ کا یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ان لوگوں میں، ان مکہ والوں میں ایک ایسا نبی اور رسول بھیج
فقیری اور محتاجی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دینے والے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ہر باطنی بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو بچا لو اور ہر ظاہری بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو بچا لو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل مت کرنا. ذالکم وصاکم به وصاکم به ربکم، یہ تمہارا رب تم کو وصیت کر رہا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. اللہ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اللہ کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کریں، تو آپ نے امت کو پڑھ پڑھ کے بتلائیں اور پھر آپ خود بھی تلاوت کیا کرتے، دوسروں کو بھی تلاوت کا حکم دیا کرتے، خود بھی آپ قرآن کو پڑھتے، خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے، دوسروں سے قرآن کی تلاوت سنا بھی کرتے. نبی علیہ السلام اس مشن کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں پورا کیا ہے. تیسرا مقصد تھا تزکیہ نفس کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ نفس کیجئے، اور اس مقصد کو بھی آپ نے پورا کیا. امت کو ظاہری نجاستوں سے بھی پاک کیا اور باطنی نجاستوں سے بھی پاک کیا. ظاہری نجاست کیا ہے؟ انسان کے لباس کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو، انسان کے وجود کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو. جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے. یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں. آپ نے فرمایا طہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، طہارت ایمان میں سے ہے. ظاہری نجاستوں کو بھی آپ نے دور کرنے کا حکم دیا، باطنی نجاستوں کو بھی دور کرنے کا حکم دیا. باطنی نجاست دل کی طہارت کا نام ہے، باطنی طہارت دل کی طہارت کا نام ہے، اور نجاست دل کی نجاست کا نام ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے. ان المؤمن لا ينجس، مومن پلید نہیں ہوتا. اور مشرک کے بارے میں رب نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، مشرک نجس ہوتا ہے. جو لفظ رب نے کتے کے لیے استعمال کیا، جو لفظ رب نے خنزیر کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ رب نے مشرک کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ طہارت ہے جو انسان کو عقیدے کی طہارت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ظاہر کی بھی طہارت ہونی چاہیے. اس کا ایمان اگر ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کے پاس طہارت ظاہری طہارت ہوگی تو وہ بندہ مومن ہے. اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو گناہوں کی نجاست سے بھی دور کیا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کیا ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک صحابی آتا ہے، آگے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. نبی علیہ السلام جو نبی با حیا تھا، حیا کا پیکر تھا، حیا والا بن کے آیا تھا، 40 کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والا نبی تھا، اس کے پاس ایک آدمی آ کے زنا کی اجازت طلب کرتا ہے. میرے نبی نے کیسی اس کی تربیت فرمائی، کیسا اس کا تزکیہ نفس کیا ہے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تیری بہن ہے، تیری ماں ہے، تیری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے، کیا کوئی ان میں سے موجود ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول چاروں ہی ہیں. فرمایا اگر کوئی تیری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے یہی کرنے کی خواہش کرے جو تو کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے کرنے کی خواہش رکھتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں گا. فرمایا کیا تو اس کو گوارا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں یہ پسند نہیں کرتا. فرمایا جب تو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایسا تزکیہ کیا، ایسا تزکیہ کیا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. یہ میرے نبی ہیں کہ آپ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا، اور وہ شخص برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، نقصان اٹھائے گا کہ جس نے اپنے دل کو گناہوں سے زنگ لیا، اپنے دل کو گناہ آلود کر لیا، وہ انسان ناکام ہو جائے گا. میرے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے. وزکیہا، میرے نفس کو تزکیہ کر دے، میرے نفس کا تزکیہ کر دے. انت خیر من زکاہا، بے شک تو ہی ہے، بے شک تو ہی ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے، اس کو طہارت دے سکتا ہے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس نفس کا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ ان کو وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس مشن کو بھی اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بیان کرتے رہے، اور جو دین رب نے آپ کو دیا تھا، جو تعلیمات آپ کو رب نے دی تھی، آپ نے اس کو پورے کا پورا لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور آپ کہا کرتے تھے انما انا بعثت معلما، مجھ کو رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا ہے، قرآن و سنت کا علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے، ان کا مطالعہ کرتے رہو گے، ان کو پڑھتے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا فرمان ہے۔ اور آپ نے پھر تعلیم دینے والوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہوگا جو قرآن کی تعلیم سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا نزل اللہ عمران سمع مقالتی وحفظہ وبلغہ کما سمعہ، فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو باہر رونق کر دے کہ جو میری حدیث کو سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو نبی کی دعا کے ساتھ ان کے چہرے اس دن بھی 14 رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ میرے نبی کا اس دنیا میں آنے کا 5واں مقصد تھا دینی احکامات کی وضاحت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے وحی کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر کے بیان فرمائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں۔ میرے نبی کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی لیے تو رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے فرامین سے بھی واضح کیا، آپ نے اپنے عمل سے بھی واضح کر دیا، اور پھر امت کو کہا تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمِلَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں اس کے دنوں کی طرح روشن ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، فرمایا اے میری امت کے لوگوں میں نے ہر اس چیز کو بیان کر دیا ہے جو تم کو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، ہر چیز کے بارے میں میں نے بتلا دیا ہے، اور ہر چیز کا تم کو حکم دے دیا ہے، ہر چیز کی تمہارے لیے وضاحت کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی اپنی امت کو بتلا دیا، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اپنی امت کے لیے واضح کر دیا، اور کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے اس مشن کو، اس ذمہ داری کو بھی پورا کیا ہے۔ چھٹا مقصد آپ کا اس کائنات میں آنے کا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تھا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نبی امی رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس کو وہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کیا پاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ وہ ہوں گے یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، جو ان کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ میرے نبی نے اس مشن کو پورا کیا اور امت کو گناہوں کے بارے میں بھی بتلا دیا، امت کو گناہوں سے بھی روکا ہے اور نیکی کا حکم بھی آپ نے دیا ہے، اور پھر اس مشن کو آپ نے پورا کرنے کے لیے امت کو بھی حکم دیا، اور پھر ایک تنبیہ بھی فرمائی، کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ایک وقت آئے گا والذی نفس بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اگر تم لوگوں نے یہ کام نہ کیا، نیکی کا حکم نہ کیا، برائی سے امت کو نہ روکا، تو ایک ایسا
یہی ہے، ہم گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں اس کی سر درد ہے، کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا نہیں رکتا تو نہ رکے۔ ہم ایک دفعہ کہہ دیں تو کہتے ہیں فرض ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، جب تک رب نے ہمت دی ہے لوگوں کو روکتے رہیے، گناہ سے روکتے رہیے، نیکی کا حکم کرتے رہیے۔ اگر کوئی اسی طرح ہدایت کے اوپر آ گیا تو آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے گا اور اس کے لیے بھی ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ تو میرے نبی اس دنیا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے اس مشن کو بھی پورا کیا۔ ساتواں مقصد تھا حلال و حرام کی وضاحت کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ آپ امت کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آئے اور خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے۔ پھر رب نے کہا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا، خنزیر حرام کر دیا گیا، تمہارے لیے خون حرام کر دیا گیا۔ جانوروں سے وہ جانور جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، جن کے نوکیلے دانت ہیں، وہ حرام ہیں۔ وہ پرندے جو پنجوں میں پکڑ کے کھاتے ہیں، وہ پرندے بھی حرام ہیں۔ میرے نبی نے ہر چیز کو حوالے کر دیا ہے۔ فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا گیا، حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ تو میرے نبی نے اس مشن کو بھی پورا کیا ہے۔ یہ ذمہ داری جو رب نے آپ کو دی تھی، اس ذمہ داری کو بھی آپ نے پورا کیا۔ آٹھواں مقصد تھا لوگوں کے بوجھوں کو اتارنا۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ میرے نبی اس کائنات میں اس لیے آئے تاکہ آپ ان لوگوں کے بوجھ جو ان کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں، ان بوجھوں کو اتار دیں۔ جو توق ان کے گھروں میں ڈالے گئے ہیں، ان توقوں کو اتار دیں۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے تو لوگ سود کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، آپ نے سود کو معاف کروا دیا۔ خون کے جو بوجھ ایک دوسرے کے اوپر تھے کہ فلاں قبیلے نے ہمارا قتل کیا، تب تک ہم ان کو معاف نہیں کریں گے جب تک ہم ان کا قتل نہیں کر لیتے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس سارے خون معاف ہیں۔ جاہلیت کے تمام رسم و رواج آپ نے فرمایا وہ تمام کے تمام آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ میں نے تمام سود معاف کر دیے، تمام خون معاف کر دیے، جاہلیت کی تمام رسموں کو آج میں نے ختم کر دیا ہے۔ مگر آج امت اسی جگہ کے اوپر پھر رواں ہے کہ خوشیاں دیکھو تو یہود و نصارہ جیسیاں، اور خوشی اور غمی کے عالم دیکھو تو تمام رسم و رواج کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی دبتا جا رہا ہے، امیر ہے تو وہ بھی دبتا جا رہا ہے، رسم و رواج کی پیروی کرتے ہوئے صرف اپنی نام کو بچانے کے لیے اللہ اور ان کے رسول کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ میں نبی تو یہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ جب کسی صحابی کو روانہ کرتے تو کہتے یسرو یسرو ولا تسرو، اے جانے والے، اے میرے گورنر، جب تو جائے تو وہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا مت کرنا۔ اور آج ہم ان کو، اپنی عوام کو، اپنے ماننے والوں کو دباتے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر بوجھ کے اوپر بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں۔ شادی کی رسم و رواجوں کو ختم کیجئے، نکاح کے اندر کام سے کام شرائط ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے جس کے اندر کام شرائط ہوں گی۔ تو نکاح کے اندر آسانی پیدا کیجئے، زنا معاشرے سے ختم ہو جائے گا، بے حیائی معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ آج زنا کرنا تو آسان ہو گیا لیکن نکاح کرنا مشکل ہے۔ 500-600 روپے میں لوگ زنا کر لیتے ہیں، لیکن نکاح کی باری آتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 8-10 لاکھ روپیہ ہو تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ رسم و رواج ختم کیجئے اور ان کے اندر آسانیاں پیدا کیجئے۔ جتنی آسانیاں آپ پیدا کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ نواں مقصد میرے نبی کا اس دنیا میں آنے کا تھا کہ آپ اسلام کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کر دیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میرے نبی کو یہ مشن دیا گیا، آپ اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ اس مشن کے لیے میرے نبی نے جنگ بدر بھی لڑی، احد بھی لڑی، تبوک میں بھی آپ گئے، آپ تنگی کے دنوں میں جیسے اسرا میں بھی آپ گئے، احزاب بھی لڑی، حنین بھی لڑی، فتح مکہ بھی آپ نے کیا ہے۔ بے شمار نبی علیہ السلام کے سریے ہیں، آپ کی جنگیں ہیں، یہ تمام کی تمام اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے نبی نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وہ کوشش کی ہے جو آپ کو کرنی چاہیے تھی، اور آپ نے اس مشن کو بھی پورا کیا ہے۔ 10واں مقصد تھا آپ پر اپنے رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ امت کے لیے رحمت بن جائیں اور آپ
آپ نے فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت کے پیغامات آپ نے فرمائے۔ 11واں مقصد تھا اخلاق کی تکمیل، کہ آپ نے فرمایا انما انا بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اللہ نے مجھے تمام اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، امت کو بھی یہ مقصد پورا کرنا ہے۔ 12واں مقصد آلات موسیقی کا توڑنا ہے، آپ نے فرمایا رب نے مجھے اس کائنات میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، ڈھول اور ڈھمکوں اور سنئیوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، توتیوں اور باجوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن آج اتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی جس کو اس مقصد کے لیے رب نے بھیجا کہ وہ ان آلات کو توڑ دے، اور آج امت انہی آلات کے اوپر اس مبارک کا نام لیتی ہے، اس نبی کا پیارا نام لے کر اس نبی کی توہین کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام جو ہیں جو اللہ کے نبی کرنے کے لیے اس کائنات میں آئے، وہ ہمیں وہ تمام کام کرنے ہیں۔ صرف جشن منانا، میلاد منانا ہی نہیں ہے، نبی کی آمد کی خوشی ہر مومن کو ہے، نبی کا آنا بھی مبارک ہے، نبی کا نبی اور رسول بننا بھی مبارک ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اصل وہ چیز ہے، اور اس مقصد کو نبی نے پورا کیا ہے، اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام مقاصد کو پورا کرنا ہے جو مقاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو مشن جو کام رب نے آپ کو سونپا تھا اس کام کو جاری و ساری رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.